اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولعن العون۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں مفتی مکی حجازی کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں اس نے پنجتن پاک کے نسبت سے انتہائی کفریہ کلمات کہے ہیں اور اپنی جہالت دنیا کے سامنے لا کر واضح کی ہے کہ چاہے کوئی بندہ مکہ یا مدینہ شریف میں بھی بیٹھا ہو لیکن اگر وہ جاہل ہے تو وہ جاہل ہی رہے گا۔ یہ ابو جہل والی حرکات ان لوگوں سے کبھی نہ سلب ہوئی نہ ہو سکتی ہیں۔ خیر، وقت ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں اس مولوی کی اس خباثت بھری ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے اکابرین کے دلائل کے ساتھ ہم اسے کلین بولڈ کریں گے۔ بسم اللہ۔ پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہے نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ یہ تم نے ان کی اندر کے بول کو تو سمجھا نہیں۔ المصطفیٰ، وہی انہوں نے کہا باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے، المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ حضور حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سے یہ پنجتن پاک۔ صرف عقیدہ رکھنا کہ پنجتن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ، مانے وہ خود بہت سمجھ آ گئی نا بات، یہ پنجتن پاک باقی ناپاک۔ جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کو کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب موت قریب ہو، گٹے قبر میں لٹک رہے ہوں، تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب جہالت دیکھیں کہ پنجتن کا مطلب ہے کہ باقی سب ناپاک ہیں، صرف پنجتن پاک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے یہ کب کہا؟ ایک تخصیص اصحاب کساء کو اور اصحاب مباہلہ کو نعوذ باللہ کس طرح یہ غلط معنی دے کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے تو یہ لوگ مناظرے میں آتے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ اگر مناظرے میں آ کے اس طرح کی ہم نے جہالتیں بکھیری تو مد مقابل جو ہوگا وہ یا تو ہم پہ ہنسے گا یا پھر ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور خاص طور پر جب مد مقابل شیعہ علی ہو، وہ تو ان بیچاروں کے کوئی چلنے نہیں دیتا۔ خیر سامعین گرامی قدر، اس نے جو تکفیر کی ہے اس کا بھی ہم جواب دے دیں۔ یہ فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبند کا امام، صفحہ نمبر 271 پہ واضح اس نے لکھا، بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا، شیعوں کے لحاظ سے بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا، الحمدللہ۔ یہ بات یہاں واضح ہے۔ دوسری بات سامعین گرامی قدر، پنجتن کے عقیدے کے مطابق ہم آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھتے ہیں۔ اگر تو اس عقیدے پہ چلتے ہوئے لوگوں کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہا ہے تو پھر اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس اصول پہ خود علماء دیوبند کی اکثریت کافر ٹھہرتی ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو طارق جمیل صاحب کی کتاب یہ فیضان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 55 پہ انہوں نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کہ ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، پانچوں، الحمدللہ۔ یہ نہیں جی، طارق جمیل صاحب ہو گئے کافر۔ تو مولوی صاحب بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ طارق جمیل پہ فتویٰ لگائیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ پھر سامعین، یہ ان کے شیخ الحدیث محقق الاثر علامہ محمد عبد الرشید نعمانی، ان کی یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، حادثہ کربلا کا پس منظر، صفحہ نمبر 106 پر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ لفظ پنجتن اب اردو ادب میں مقدس ہو گیا، کیونکہ اس لفظ کے سنتے ہی ذہن میں 5 مقدس ہستیوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جن کے اسماء گرامی حضرت ابو سعید ابو الخیر نے، جو کہ کبار اولیاء میں سے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پیر طریقے سے دعائیہ ختم نظم فرما دیا ہے، یا رب محمد و علی و زہرا صلوات اللہ علیہ مجمعین، یا رب حسین و حسن آل ابا صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ وہی پنجتن، الحمدللہ۔ یہ پنجتن کی اصطلاح علماء دیوبند کے ہاں بھی موجود ہے، اور ان کے شیخ الحدیث و تفسیر عبد الرشید نعمانی نے یہ بات کی، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ عزیزان، یہ بھی الحمدللہ ایک اور کافر اب فتویٰ لگاتا رہے گا، اب یہ ایک ایک کو چھوڑے گا الحمدللہ۔ اور اس کی چونکہ جیسا کہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، اصل قرآن کے اندر موجود ہے، لذا اس کے اوپر فتویٰ لگنے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ وہ فتویٰ پھر سیدھا اللہ پہ جائے گا۔ کہاں ہے قرآن میں؟ آیہ مباہلہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح ارشاد فرمایا، ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سامعین گرامی قدر، اس آیت کے لحاظ سے یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اور تفسیر میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ تیسرا کافر گنا رہا ہوں الحمدللہ۔ وہ یہاں پہ واضح لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ
گھر کی تمام عورتیں مراد ہے جس میں دختر بھی شامل ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ اس کے حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ صاحب اولاد میں سب سے زیادہ عزیز تھیں، ان کو لائے۔ اسی طرح ابناء سے خاص صلبی اولاد مراد نہیں بلکہ عام ہے، اولاد کی اولاد بھی، اور ان کو بھی مجازن اولاد کہلاتے ہوں، عرفاً مثل اولاد کے سمجھے جاتے ہوں۔ اس مفہوم میں نواسے اور داماد بھی شامل ہیں، چنانچہ آپ حضرات حسنین صلوات اللہ علیہ مجمعین اور حضرت علی صلوات اللہ علیہ کو لائے۔ الحمدللہ یہاں پر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو الحمدللہ پنجتن کی فہرست یہاں پوری ہو رہی ہے۔ یہ سامعین یہ تیسرا کافر تھا الحمدللہ اشرف علی تھانوی، اور اب تو پوری ضروریت دیوبندی کافر ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ یہ جلد نمبر 18 میرے پاس موجود ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس میں صفحہ نمبر 418 پہ پورا چیپٹر موجود ہے کہ شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور مولانا اشرف علی تھانوی کے ترجمے معتبر اور صحیح ہیں۔ تھانوی صاحب کا ترجمہ کیا ہے جی؟ معتبر اور صحیح۔ اب ساری کی ساری ضرورت دیوبند کافر ہے الحمدللہ۔ سامعین گرامی قادر، میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اپنے یہ اس نام نہاد اصول پر ٹکا رہا یہ تو پوری کی پوری ضرورت دیوبند کو کافر کر جائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ اپنی جو محافل کرواتے ہیں کیا اس میں یہ لوگ اہل اسلام کو لے کہتے ہیں کسی اور کو لے کہتے ہیں؟ اصلاً کافر ہے کون؟ یہ میرے پاس علامہ غلام یاسین محمدی صاحب کی کتاب اس وقت موجود ہے، عقائد اہل سنت کا ثبوت قرآن اور حدیث سے، اور اس میں صفحہ نمبر 358 پر وہ بالکل واضح پوائنٹ نمبر 52 میں لکھتے ہیں 23 مارچ 1980 کو 100 سالہ جشن دیوبند منائے گئے، جس کی تقریبات کا افتتاح کافر اندرا گاندھی نے کیا، اور اس کے علاوہ مسٹر راج نارائن جگ انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ سبحان اللہ، راج نارائن اور اندرا گاندھی کے تھرو یہ اپنے 100 سالہ یعنی کہ 100 سالہ جشن دیوبند کا انعقاد رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ۔ تو سامعین گرامی قدر، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بابا جی کی ویسے ہی عقل یہاں پہ اڑ گئی ہے، فارغ ہو گئی ہے۔ خود جن کفار کو اندر لا کے یہ جشن مناتا پھر رہا ہے، کبھی ان کے اوپر بھی نظر ڈال لی ہوتی۔ الحمدللہ مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آج اس نے پوری ضروریت دیوبند کو خود بخود کافر کر دیا الحمدللہ۔